جو آپ نے انسرجنسی فاٹا میں دیکھی تھی یا تھوڑی بہت آپ نے بلوچستان میں دیکھی تھی، آپ اس انسرجنسی کو بھول جائیں گے۔ پورا پاکستان اربن انسرجنسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کے ہر شہر میں، ہر گلی میں انسرجنسی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور دیگر ممالک میں میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کے کامنٹس کا بہت شکریہ، آپ کی کرٹیسزم کا بہت شکریہ اور میرے پیٹرنز کا بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت خطرناک خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے، اور جو سب سے زیادہ خطرناک خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، ان کا اجلاس ہو رہا ہے، خاص ایک خصوصی اجلاس جس کے اندر جو کہتے ہیں ادارے کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ اس کا میرا مطلب میں یہی لے سکا ہوں کہ عاصم منیر بھی ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ باقی ایئر فورس اور نیوی کے جو چیفز ہیں وہ بھی ہوں اور باقی بھی ہوں۔ اور جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ بحث اس بات پر ہو رہی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کو بین کر دیا جائے، اس کو ٹیررسٹ جماعت قرار دے دیا جائے، عمران خان کو بھی کسی طریقے سے اسی وجہ سے انسائٹنگ ٹیررزم اس کے تحت کوئی بھی یہ لا استعمال کر کے اور اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دے۔ اور یہ ایک جو وہ ہم بات بار بار کر رہے تھے کہ حالات ایسے پیدا کریں ایمرجنسی کی، وہ لگانے کے اور الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کی، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اگر ان خبروں میں صداقت ہے، اس لیے کہ میرے پاس بڑے باوثوق ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں، اگر تو یہ خبریں صحیح ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو 3-4 بہت کالے دن آئے تھے، ایک آیا تھا 1958 میں اکتوبر میں، آئی تھنک 28 اکتوبر کو، جس دن ایوب نے مارشل لاء لگایا تھا۔ دوسرا میری نظر میں وہ دن تھا جس کیبنٹ میٹنگ میں یایا نے اپنے 4 جرنیلوں کے ساتھ اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ اور لوگ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو نیشنل اسمبلی کا سیشن ہے 1971 میں مارچ میں نہیں بلائیں گے ڈھاکہ میں، اور ہم کریک ڈاؤن کریں گے بنگالیوں کے خلاف، اور اگر انہوں نے ہمارے خلاف کوئی آواز اٹھائی تو ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ دوسرا کالا دن۔ تیسرا یہ کالا دن ہوگا جس دن اگر ان لوگوں نے شہباز شریف کی جو حکومت ہے، جو میری نظر میں ایک بالکل غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر اخلاقی حکومت ہے، جس کے پیچھے ساری طاقت فوج کی ہے، پہلے باجوہ کی تھی، اب عاصم منیر کی ہے، اگر ان لوگوں نے اور ان کے ساتھ جو پارٹیاں ہیں 12-13 جتنی بھی ہیں، وہ عاصم منیر بشمول، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی سب سے معروف، سب سے پاپولر پارٹی اور اس کا سب سے معروف لیڈر، ان کو وہ الیکشن سے باہر کریں گے، اس کو بین کریں گے، یہ پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے کالا دن ہے، سب سے بڑا کالا دن ہوگا۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتا دوں، جو کہ 1971 کے بعد ہمارا ملک تو 2 ٹکڑے ہو گیا، اس فیصلے کے بعد اور اگر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، جو ہم دیکھنا شروع کر گئے ہیں، 4-5 شہروں میں انہوں نے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرنے شروع کر دیے، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے گھروں پہ، وہاں سے اٹھانا شروع کر دیے، عورتوں کو اٹھانا شروع کر دیے، چھوٹے چھوٹے 10-10 سال کے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیے، اس لیے کہ جو لوگ تھے وہ جا کے چھپ گئے کہیں کہ وہ اریسٹ نہ ہو۔ اگر انہوں نے یہ کیا، میرے آج کے یہ ویلاگ یاد رکھیں، بہت امپورٹنٹ ویلاگ، اگر آپ نے یہ کیا، پاکستان میں خانہ جنگی ایسی ہوگی اور خون ریزی ایسی ہوگی کہ کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ میں بتا دوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے، وہ نہیں بچیں گے۔ اگر عاصم منیر سمجھتا ہے کہ فوج کے پاس اتنی طاقت ہے، پولیس کے پاس اتنی طاقت ہے، رینجرز کے پاس، ان کی آئی ایس آئی، ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ اس خون ریزی کو قابو کر لیں گے، شاید یہ کچھ عرصے کے لیے کر لیں، شاید یہ ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، مہینہ کر لیں، شاید 2 مہینے بھی کر لیں، لیکن یہ ہر نوجوان اس ملک میں جو ہے، یہ اس کو ہتھیار اٹھانے پہ مجبور کریں گے۔ مجھے بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، جو آپ نے انسرجنسی فاٹا میں دیکھی تھی یا تھوڑی بہت آپ نے بلوچستان میں دیکھی تھی، آپ اس انسرجنسی کو بھول جائیں گے۔ پورا پاکستان اربن انسرجنسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ کے ہر شہر میں، ہر گلی میں انسرجنسی ہو جائے گی۔ آپ یوتھ جو ہماری ہے، جنہوں نے کبھی قانون
کے خلاف کچھ نہیں کیا، جنہوں نے شاید ڈنڈا ہی کبھی اٹھایا ہو غصے میں، یا غصے میں گالی دی ہو، یا غلیل سے مارا ہو، یا پتھر مارا ہو، آپ ان کو مجبور کریں گے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں، اور آپ کا لاہور، آپ کا پنڈی، آپ کا اسلام آباد، آپ کا کراچی، پشاور، گجرات، گجرانوالا، فیصل آباد، سیال کوٹ، وزیر آباد، جو مرضی ہو، ڈیری حسن آباد تو سب سے پہلے چلے گا۔ عاصم منیر، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ نہیں معاف کریں گے آپ لوگوں کے، اگر آپ نے کوئی نقصان پہنچایا عمران کو اور اس کی پارٹی کو آپ نے روکا سیاسی عمل سے۔ پاکستان کو صرف فیئر اینڈ فری الیکشن چاہیے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ جتنا یہ کچھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ ایک جمہوری جو ایک حق ہے وہ لوگوں سے چھین رہے ہیں۔ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے کہ آپ کو اب اس ملک کے باشندوں کو حق ہے کہ وہ اپنی منشا کا استعمال کریں ووٹ کے تھرو، اور لوگوں کو الیکٹ کریں، اور ان کے ہاتھ میں وہ طاقت دیں کہ جی آپ ہمارے بیاف پر اس ملک کا انتظام سنبھالیں۔ آپ اس سے روک رہے ہیں۔ ایک تو یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ خانہ جنگی ہو جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ فاٹا کی انسرجنسی، پھر سے کہہ رہا ہوں، بلوچستان کی انسرجنسی آپ بھول جائیں گے، اور آپ اپنے لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ اگر کسی ملک کے باشندے اپنی فوج کے خلاف ہو گئے، اپنی حکومت کے خلاف ہو گئے، اب نہیں کوئی ملک نہیں اس انسرجنسی کے خلاف رہ سکتا جہاں کے اپنے باشندے اپنی فوج، اپنی پولیس، اپنی بیوروکریسی اور اپنے ملک کی حکومت کے خلاف ہو جائیں۔ نہیں، کہیں کوئی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ہے۔ پلیز مت کریں، پلیز مت کریں۔ آپ فوج میں پھوٹ ڈال دیں گے، آپ اداروں میں پھوٹ ڈال دیں گے، آپ رینجرز میں پھوٹ پڑ جائے گی، پولیس میں پڑ جائے گی۔ ہم نے اس کے اشارے دیکھے ہیں، اور جب یہ ایک دن اگر یہ پھٹ گیا نا، اور یہ چنگاری لگ گئی اور آگ لگ گئی، یہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ مت کریں، بہت بڑی غلطی کریں گے۔ پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی آرمی چیف کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ غیر فورن فنڈڈ ایجنڈا ہے۔ کون سا فورن فنڈڈ ایجنڈا؟ یہ پاکستان کے لوگ احمق ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ ان کو نظر نہیں آیا کہ پاکستان کے اوپر ڈاکو، لٹیرے، فراڈیے، منی لانڈرز، قاتل، غاصب، کرپٹ، مافیا، کرمنل گینگ کس نے لا کے بٹھایا پاکستان کے اوپر؟ باجوہ نے بٹھایا۔ کون ہے باجوہ؟ اس آرمی کا سپہ سالار ہے۔ طاقت کہاں سے اس کے پاس آتی ہے؟ فوج کی بندوقوں سے آتی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں فورن ایجنٹ، مطلب ہمارے ایسے لوگوں کے لیے۔ کوئی لوگ پاگل ہیں، ان کو نظر نہیں آیا پاکستان کے لوگوں کو کہ فوج کا سپہ سالار ان ڈاکوؤں کو لے کے ہمارے پر مسرت کیا۔ نفرت کون پھیلا رہا ہے فوج کے خلاف؟ فوج خود پھیلا رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 29 نومبر کو نیا آرمی چیف آیا، جس کو میں انلیگل سمجھتا ہوں، انکانسٹیٹیوشنل سمجھتا ہوں، ضابطے کے خلاف اس آدمی کو بنایا گیا۔ یہ میری نظر میں یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر ہے، یہ جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہیں ہے۔ یہ غاصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم منیر ہے، غاصب آرمی چیف ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ 2 دن پہلے 27 نومبر کو یہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا آرمی چیف، یا سائر شمشاد کو ہونا چاہیے تھا، یا اظہر عباس کو۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ سائر شمشاد کو اپنے کور کمانڈر سے بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے، اس آدمی کو گھر بھیجیں۔ سائر شمشاد جو ہے وہ آرمی چیف کی عہدہ سنبھالے، دونوں چیئرمین جوائنٹ اور آرمی چیف کا، اور پاکستان کو فری اور فیئر الیکشن کی طرف لے کے جائے۔ اس لیے عاصم منیر نہیں لے کے جائے گا۔ عاصم منیر کے خلاف صرف جو سب سے بڑا بندہ ہے عاصم منیر کے خلاف، وہ عاصم منیر خود ہے۔ سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے عاصم منیر کی غداری کا، وہ عاصم منیر خود ہے۔ سب سے بڑی شہادت اگر کوئی بھی دے سکتا ہے کہ عاصم منیر 2 نمبر آدمی ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ سب سے بڑا فراڈ چپڑ کناتیا اگر اس ملک میں عاصم منیر کو کوئی کہتا ہے، وہ عاصم منیر خود کہتا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ اس کی باتوں سے اور اس کی حرکتوں سے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ آئے گا تو جو اتنی قتل و غارت اور رین آف ٹیرر باجوے نے پھیلائی تھی، یہ اس کے اوپر کوئی
مرہم پٹی کرے گا، وہ لوگوں کے دلوں کو پیار محبت سے کرے گا، جو ندیم انجم نے ایک سائیکوپیتھ اور فیصل نصیر نے ارشد شریف کا قتل جو ہمیں ڈائریکٹلی پتا ہے انہوں نے کرایا، اور اس کے علاوہ سواتی کا ٹارچر اور گل کا ٹارچر اور جو بربریت پھیلائی گئی ہے سب کو پتا ہے ایسا ہی نہیں کرے، یہ ان کے خلاف کاروائی کرے گا، چلو کم از کم ان کے عہدوں سے ان کو ہٹائے گا، انکوائری کرے گا، وہ بھی نہیں کیا۔ جو باجوہ کا پبلک فیس تھا افتخار بابر، جس کو اتنا جو ندیم انجم کے ساتھ بیٹھ کے دونوں نے پورے ملک کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولا ایک اپنے ایکس پرائم منسٹر کے متعلق آل فال بکواس کی، اس کو تم نے ایک اہم عہدے پر 5 کور کمانڈر بنا دیا۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا، حالانکہ مجھے بہت لوگوں نے کہا، اس کے جو سینئر تھے فوج میں میرے جو دوست ہیں، کہ مہدی اس کے پاؤں جمنے دے، باجوہ بہت گڑبڑ کر کے گیا ہے، وہ بڑے بارودی سرنگیں لگا کے گیا ہے، اپنے بندے ہر جگہ لگا کے گیا ہے، یہ اپنا دیکھ رہا ہے، یہ اس کے بندے پہلے نکالے گا، اس کے بعد جو ہے یہ سب ٹھیک کر دے گا، تو دیکھتا رہے۔ وہ ہم دیکھتے ہی رہے، دیکھ رہے ہیں کیا ہوا کہ پاکستان تقریباً خانہ جنگی کی بالکل نہج پہ آ کے کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہے جی اس آدمی نے، اور مجھے روکتے رہے۔ لیکن ایک جرنیل جس کے انڈر اس نے کام کیا ہوا ہے، پتہ نہیں بریگیڈیئر تھا جس کے انڈر اس نے کام کیا ہے، میں بھول رہا ہوں، اس نے تو کلیئر کہا کہ یہ بہت کمینہ، میسنا، ویک، منافق ہے، اور کہا ہے کہ اس کی جو ریٹنگ تھی سٹاف کالج میں کہ اس کو کہا تھا کہ دھوکہ دینے والا، بالکل صحیح ہے۔ یار آپ یہ سوچیں، کہتے ہیں کہ انگریزی میں مثل ہے کہ یو آر نون بائی دا کمپنی یو کیپ، کہ آپ پہچانے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے۔ اس کے محسنوں کو دیکھو، اس کے محسن کون ہے؟ اس کا محسن ہے محسن بیگ، اس کا محسن ہے محسن نقوی، اول نمبر کے 2 سب سے بڑے کرمنل، فراڈیے، منی لانڈرز، دونوں آصف زرداری کے ٹاؤٹ ہیں۔ ڈرگ سمگلنگ پہ محسن بیگ اریسٹ ہوا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، اس کے اپنے بانڈڈ ویئر ہاؤسز ہیں، اور پورے بدنام زمانہ آپ پوچھ لیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے کسی رشتہ دار اس کو ملنے گیا آج سے کوئی سال پہلے، اس نے بتایا، کہتے جب میں گیا تو یہ عاصم منیر بھی بیٹھا ہوا تھا، عاصم منیر اس وقت گجرانوالہ کا کور کمانڈر تھا۔ ایسا آدمی جو جھوٹا، فراڈ، مکار، 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہا، محسن بیگ جیسا اس کا یار ہو، محسن نقوی جیسا اس کا یار ہو، پوری اس کا کورس اس کو کہتا ہے یہ دھوکہ دینے والا آدمی ہے، جس نے اپنی پروموشن کو مینوپولیٹ کیا۔ ستمبر 2022 کو اس آدمی کو ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، یہ آپ کا آرمی چیف بن گیا، تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سب سے بڑا دشمن عاصم منیر کا، افواج پاکستان کا، اور پاکستان کا عاصم منیر خود ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، میں پاکستان آرمی کے سینئر کمانڈ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، خدا کے لیے وہ غلطی نہ کریں جو یایا نے اور اس کے 4 جنرلوں نے کی تھی 1971 میں۔ بہت ہی مشکل۔ مجھے کسی نے کہا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار پچھلے 65 سال میں دیکھ لو حکومت کس نے کی، 2 گروہ نے کی، فوج نے کی یا یہ کرپٹ سیاستدانوں نے۔ کرپٹ سیاستدانوں میں 2 پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ نواز شریف، پیپلز پارٹی بھٹو زرداری، انہوں نے کی، اور فوج نے کی۔ کس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا؟ کس کے پاس سب سے زیادہ پیسہ آیا؟ کس کے پاس سب سے زیادہ طاقت آئی؟ آپ فوج کے سکول دیکھ لیں، فوج کے اسپتال دیکھیں، فوج کے کنٹونمنٹ دیکھیں، ان کے دفتر دیکھیں، ان کی عیش و عشرت دیکھیں، ان کے پرکس، پریویلیجز اور بینیفٹس دیکھیں، ان کے پلاٹ دیکھیں، میجر سے لے کر جو آتا ہے جرنیل تک ہے۔ میرے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ جی 23 لاکھ ایکڑ زمین 1965 سے لے کر 2003 تک فوج نے لی ہے حکومت سے، 23 لاکھ ایکڑ زمین 38 سال میں، اور 2003 سے لے کر 2022 تک کا تو نمبر ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جو کہ میری نظر میں اتنی یا اس سے زیادہ لی ہوگی، اس لیے کہ وہ دور تھا جنرل مشرف کا۔ 2003 سے 2008 تک 7 تک جنرل مشرف، میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو منہ کو
خون لگایا ہے فوجی افسروں کو پلاٹوں کا، وہ جنرل مشرف نے لگایا ہے، اور سب سے زیادہ زمین جو قبضہ کی گئی ہے وہ اس زمانے میں کی گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں جی یہ 19 سال تھے، وہ آپ کے 38 سال تھے، چلے جی اگر اس وقت 23 لاکھ ایکڑ ہے، چلو آدھی ہوئی تو 11 لاکھ ایکڑ اور یہ ہو گئے 34 لاکھ، 34-35 لاکھ ایکڑ زمین فوج قبضہ کر گئی۔ کس لیے چاہیے ان کو؟ ہم مانتے ہیں یار ٹریننگ کے لیے چاہیے، تھوڑی جہاں ٹینک چلتے ہیں ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ چاہیے، جہاں یہ توپ خانہ جو ہے ان کا ہے وہ دور دور جو ہے وہ چاہتا ہے، چلو چند لاکھ ایکڑ لے لو، باقی کیا کرنی ہے آپ نے؟ پلاٹ اپنے لیے، فارم، جرنیلوں کو فارم۔ ابھی انہوں نے بکڑ میں 45,000 ایکڑ زمین اور قبضہ کیا۔ وہ جو اے این ایف کی زمین تھی، اینٹی نارکوٹک فورس کی، جہاں ان کا دفتر تھا، وہاں سے نکال کے اس کو پنڈی ایئرپورٹ، پرانا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کے سامنے ادھر جگہ دی، وہ جو ہے اس کو انہوں نے لاملیٹ کر کے جرنیلوں کے پلاٹ بنا دیے، جس میں باجوے کا اپنا، اور اگلے جو 4-5 آرمی چیفز آنے والے ان کے بھی، عاصم منیر سمیت۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ اس بدماشی کو قابو کرنے کے لیے، یہ اجارہ داری کو، یہ جو انہوں نے سونے کے کان کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جب دل چاہے انہوں نے ہتھوڑی ماری اور وہاں سے ایک ڈیلا سونے کا نکالا اور جیب میں بھر کے لے گئے، اور جو ساتھ ان کے ٹٹپنجیے یہ کرپٹ پولیٹیشین، ان کو بھی 2 ٹکڑے دے دیے، چلو تم بھی لے لو۔ یہ پوری جو بلوچستان کے اندر مائننگ انڈسٹری کے اوپر قابو کرنا چاہتی ہے فوج، ریکو ڈک، یہ اسی قسم کا قبضہ ہے۔ یہ اس لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے عمران کو روک رہے ہیں، یہ اس لیے پاکستان کی قوم کو روک رہے ہیں کہ ان کی جو یہ ڈکیتی ہے، جو یہ چوری ہے، جو یہ پچھلے 65 سال سے انہوں نے 61 سال 6 مہینے حکومت کی ہے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ اس کو بچانے کے لیے، اور سیاستدان تو بکے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، ان کو تو پاکستان سے کوئی نہ پیار نہ محبت ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے اور نہ کبھی تھی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے 27 سال سے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے، کرپشن نہیں، اس کے اوپر آل فال، اس کے گھر کے اوپر اٹیک، اس کی عورتوں کو برا بھلا کہنا، بغیر لیڈیز پولیس کے گھر میں جانا۔ اور میں نے جو ویڈیو دیکھے میں کان میں پکڑتا ہوں، پولیس کے افسر عورتوں کو جس طرح مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یہ ساری چیز عکاسی کرتی ہے ایک سوسائٹی جو تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں روکا، میں بتا رہا ہوں اس ملک کی سڑکیں خون سے بھر جائیں گی، کوئی فوجی نہیں بچے گا، جرنیل کپتان کوئی نہیں بچے گا، کوئی پولیس والا، بیوروکریٹ، جج، اچھے بھی اس میں مارے جائیں گے۔ خدا کا خوف کریں۔ آخر میں جو ایک بات کنکلوڈ کرتا ہوں کہ عمران کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی جوڈیشل کمپلیکس میں، جتنے وہ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں کلیئرلی آئی ایس آئی کے تھے، آئی بی کے، وہ ایسے نہیں ہو سکتے، وہ پلاسٹک کے ہینڈ کپس لے کے آئے تھے۔ وہ ہینڈ کپ اگر ایک آدمی کو اریسٹ کرنا ہے تو ایک لاتے نا، وہ 10 15 20 کیوں لائے؟ وہ اس لیے کہ اگر کسی نے اور جو لوگ ہوں گے ہم ان کو بھی پکڑ لیں گے۔ تو یہ قتل کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، عمران کو نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستان کی عوام، یہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا حق نہیں چھینا اور آپ نے ان لوگوں کو ٹھکانے نہیں لگایا تو یہ عمران کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ پاکستان کو ایک ایسی جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکیں گے کہ ہم اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ میری بات یاد رکھے، نواز شریف کہتا ہے 1 مہینے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، بے نظیر کا 15 دن میں ہو گیا۔ یہ کیسی سوچ والا آدمی؟ اول تو یہ آدمی ہے ہی نہیں، میری نظر میں یہ ایک شیطان ہے، ایک انسانی روپ میں خود بیٹھا ہوا ہے باہر، بد چلن، بد کردار، بےہودہ، بے ضمیر، بے غیرت، بے شرم، کرپٹ، کرمنل، منی لانڈرر، اسی کی طرح اس کی بیٹی ہے۔ یہ دو آدمی، ایک عاصم منیر، یہ 3 لوگوں نے اس ملک کے اوپر اپنا قبضہ کیا ہوا ہے۔ عاصم منیر کو کیا کمپرومائزڈ ہے کہ اس نے پورے ملک کو، اس فوج کو داؤ پہ لگا دیا۔ میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آرمی ہائی کمانڈ سے، آپ عاصم منیر کو اجازت نہیں دے سکتے کہ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں، آپ کو اس آدمی کو روکنا پڑے گا کسی بھی طریقے سے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
آپ کے اہل و عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔